मेरी देवरानी ने मेरा निकाह अपने शौहर से करवा दिया। मैं इसके लिए राजी ना थी, लेकिन एक रात देवरानी ने मुझे अपने शौहर के साथ सोने का कहा। जो सलूक मेरे साथ रात के अंधेरे में हुआ, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम मरियम है। मैं एक खूबसूरत गोरे रंग की लड़की हूँ। मेरी उम्र 16 साल थी जब मेरे लिए दूर दराज से कई रिश्ते आए, मगर किस्मत में हमारे मोहल्ले का ही एक घर लिखा था। वो लोग हमारे वाकिफ थे और अक्सर घर आना जाना रहता था। इस घर में 2 बेटे थे और दोनों की शादी एक ही दिन तय पाई। बड़ी बहू का इंतखाब पहले ही हो चुका था, जबकि छोटे बेटे के लिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। शादी वाले दिन एक ही स्टेज पर हम दोनों दुल्हनें बनी बैठी थी। मेरी देवरानी उम्र में मुझसे बड़ी थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुस्न और चमकता दमकता चेहरा अता किया था, जिसकी वजह से हर नज़र मुझ पर ही ठहर जाती थी। शादी वाले दिन जाने अनजाने में मुझसे इसके साथ बहुत बुरा हुआ यूं कि हर तरफ सिर्फ मेरी ही खूबसूरती के चर्चे थे और सब लोग मेरी ही तारीफें कर रहे थे। इस बेचारी की तरफ तो किसी की नज़र ही नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरी देवरानी सांवले रंग की थी और ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। लेकिन इसने सब्र दिखाया और खामोशी से मेरे पास बैठी रही। लोग कहते हैं कि 2 लड़कियों की शादी एक ही दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे ही मसाइल पैदा हो जाते हैं। मेरे ससुराल वालों ने भी अपने अखराजात बचाने की खातिर दोनों बेटों का ब्याह एक ही दिन रख दिया। हमें इस पर कोई एतराज़ ना था। चनाचे निकाह हुआ और हम दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी सबसे अलग और सुकून भरी थी। मेरा शौहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था और मेरी हर बात का मान रखता था। हम दोनों बहुत खुश थे, जबकि मेरी देवरानी के घर में अक्सर नाचाकी रहती थी। शुरू में मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक तो आम बात है, लेकिन इनके यहाँ बात बदतमीजी तक जा पहुँचती थी। एक दिन मैं कमरे के बाहर से गुजर रही थी कि अचानक मुझे अपने शौहर की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा नाम ले रहे थे। मैं ठटक कर वहीं रुक गई कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही बात चल रही थी। मेरा शौहर मेरे देवर से कह रहा था, तुम्हारी बीवी तो कुदरती तौर पर बहुत प्यारी है, उसे तो सजने संवरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस पर मेरे देवर ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, वो तो अपना ज़रा भी ख्याल नहीं रखती। एक दिन मेरे शौहर का मूड कुछ बुझा बुझा सा था। उन्होंने मुझे खुलकर तो कुछ ना बताया, मगर इनकी खामोशी से लग रहा था कि जैसे घर की कोई बात इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। मैं समझ ना सकी कि आखिर माजरा क्या है। फिर अचानक एक दिन सब कुछ बिखर कर रह गया। एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा शौहर मोटरसाइकिल चला रहा था और मेरा देवर उनके पीछे बैठा था। वो हादसा इतना शदीद था कि मेरे शौहर मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि मेरे देवर को सिर्फ मामूली सी चोटें आईं। पल भर में मेरी हंसी बसती दुनिया उजड़ गई। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही गुजरा था कि मुझ पर बेवा का पहाड़ टूट पड़ा। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन और भारी दिन थे। मैंने अपने ससुराल में ही इद्दत के दिन पूरे किए। हर तरफ से यही आवाज़ें आती थीं कि बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब इसका क्या बनेगा। इन मुश्किल घड़ियों में मेरी देवरानी ने मुझे बहुत सहारा देने की कोशिश की, मगर मैंने अपना सारा दुख और गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने उसे तल्ख लहजे में कहा, किसी को तसल्ली देना तो बहुत आसान है, लेकिन जिसका जीवन साथी बिछड़ जाए उसका हाल कोई नहीं जानता। इसने मेरी कड़वी बातों का कोई जवाब ना दिया और खामोशी से सब सह लिया। जब मेरी इद्दत मुकम्मल हुई तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी और अपने मैके वापस नहीं जाऊंगी। इस वक्त तक मेरी दूसरी शादी के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की थी। एक दिन मेरी देवरानी ने सबके सामने कहा कि मैं इसके शौहर यानी अपने देवर हसन से निकाह कर लूं और इसी घर में इसके शौकन बनकर रहूं। शायद इस फैसले के पीछे एक गहरा दुख छुपा था। इस हादसे के वक्त हसन ही मोटरसाइकिल चला रहा था और मेरा शौहर पीछे बैठा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे शौहर की मौत का बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रही है और इसी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहती है। घर वालों ने भी इसकी बात में हाँ की और मुझसे कहा, तुम हमारे घर की इज्जत और अमानत हो, हम तुम्हें किसी अनजाने शख्स के हवाले नहीं कर सकते। पहले तो मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार ना थी, लेकिन फिर मेरी देवरानी मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ थाम कर बड़े दुख से कहा, तुमने सच कहा था कि तसल्ली देना आसान है, मगर किसी का दुख बांटना बहुत मुश्किल। आज मैं अपने शौहर को तुम्हारे साथ बांट कर तुम्हारा दुख बांटना चाहती हूँ। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कन थी। मैंने कभी ऐसा सोचा भी ना था।
لیکن میرے میکے اور سسرال والوں نے مجھے یہی سمجھایا کہ میری بہتری اسی میں ہے۔ میرے دیور نے بھی سب کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کی بیوہ کا ہر حال میں خیال رکھے گا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنی مرضی کی بجائے بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، اور جو میرا دیور میرا شوہر بن گیا۔ نکاح کے بعد بھی میں اسی پرانے کمرے میں رہتی تھی جو پہلے میرا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک رات میری دیورانی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، مریم دیکھو، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے دیسی گھی کا حلوہ بنایا ہے۔ اس وقت سب پریشانیاں بھلا دو اور یہ کھا لو۔ تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ تم اپنی اولاد کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، میں تو اپنے لیے دعا کرتی ہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہارا آنگن بھی بچوں سے بھر جائے۔ دیکھنا تمہاری گود میں جو بچہ ہوگا وہ مجھے مما کہہ کر پکارے گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی، مگر میں نے یہی سوچا کہ شاید وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی، تم بہت خوبصورت ہو اور حسن تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ اب تمہارے نام کے ساتھ ان کا نام جڑ چکا ہے، اس لیے تمہیں ہمیشہ بن سنور کر رہنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ مجھ سے حسد کرتی ہے، بلکہ وہ تو میرا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی میرا دماغ الجھنے لگتا اور میں شک میں پڑ جاتی۔ ایک رات میں نے اس سے معذرت کی کہ میں نے تمہارے بارے میں غلط سوچا، تو وہ بڑے پیار سے پیش آئی۔ وہ روزانہ رات کو مجھے زبردستی دیسی گھی کا حلوہ کھلاتی اور دودھ پلاتی تاکہ میری صحت اچھی رہے۔ میرا دیور جو اب میرا شوہر بن چکا تھا، وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ شروع میں تو وہ تھوڑی جھجک محسوس کرتا تھا، لیکن اب وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو میری دیورانی ضد کر کے اپنے شوہر کو میرے کمرے میں بھیجتی اور کہتی، تم مریم کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ وقت اچھے سے گزارو۔ میری ساس نے بھی مجھے نصیحت کی کہ بیٹی، وہ تمہارے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، تم کبھی اس کا دل نہ دکھانا۔ میں نے ساس کو یقین دلایا کہ میں تو کچھ نہیں کرتی، وہ خود ہی اپنی مرضی سے میرا اتنا خیال رکھتی ہے۔ ایک رات میری دیورانی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مریم تم واقعی بہت خوش قسمت ہو کہ حسن تمہیں اتنا چاہتے ہیں۔ اکثر مرد اپنی پہلی بیوی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی وہ تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کہیں دور خیالوں میں کھو گئی ہو۔ وہ روزانہ مجھے طاقت بخش چیزیں کھلاتی اور پھر کہنے لگی، کل ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تمہارا مکمل چیک اپ کروانا ضروری۔ اگلے دن جب ہم ہسپتال پہنچے تو اتفاق سے ہم دونوں نے ایک ہی رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف بینچ پر بیٹھی تھی کہ اچانک ایک نرس میرے قریب آئی۔ ہماری ایک جیسی چادروں کی وجہ سے نرس نے سمجھا کہ شاید میں پہلی بیوی ہوں جو اپنی سوکن کو معائنے کے لیے لائی ہوں۔ نرس نے میرے کان کے قریب جھک کر دبی آواز میں کہا، میری بات غور سے سنو، آج اپنی سوکن کو وہ نیند والی گولی ہرگز مت دینا، کیونکہ آج اس کے خاص ٹیسٹ ہونے ہیں۔ اگر اس نے وہ گولی کھا لی تو رپورٹ درست نہیں آئے گی۔ نرس کی وہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بالکل سن ہو کر رہ گئی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو روزانہ رات کو محبت سے دیسی گھی والا حلوہ لاتی تھی، اس میں وہ مجھے نیند کی یا کوئی ایسی دوا ملا کر دے رہی تھی جس سے میرا دماغ ہر وقت بوجھل رہتا تھا۔ میں نے فوراً اپنی شناخت چھپائی اور نرس سے اس انداز میں بات کی کہ اسے شک نہ ہو کہ وہ اصل میں مجھ سے ہی مخاطب ہے۔ نرس نے انکشاف کیا، آپ کی فرمائش پر ہی تو ہم اسے یہ بھاری خوراک دے رہے ہیں تاکہ یہ ہر وقت غنودگی میں رہے اور اسے کچھ پتہ نہ چل سکے۔ میں وہاں سے خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنے کمرے کا کونا کونا چھان مارا اور آخرکار الماری کے پیچھے سے مجھے وہی بے نام گولیاں مل گئیں جن کا ذکر نرس نے کیا تھا۔ جب میری دیورانی کمرے میں آئی تو میں نے اس سے ان پیسوں کا پوچھا جو وہ روز میرے تکیے کے نیچے رکھ کر کہتی تھی کہ یہ حسن نے تمہارے لیے دیے ہیں۔ میں نے وہیں اپنے شوہر حسن کو آواز دی اور سب کے سامنے سوال کیا، حسن، کیا آپ نے کبھی اسے میرے خرچے کے لیے پیسے دیے ہیں؟ حسن نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولا، نہیں مریم، میں نے تو کبھی کوئی پیسے نہیں دیے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تم اپنے زیورات بیچ کر یا اپنی پرانی بچت سے یہ سب کر رہی ہو، اس لیے میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ حسن کی یہ بات سنتے ہی سارا سچ آئینے کی طرح صاف ہو گیا۔ وہ پیسے دراصل میری دیورانی خود اپنے پاس سے رکھتی تھی تاکہ مجھے یہ یقین دلائے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت خوش ہے۔
اور میں اس کے بنے ہوئے جال میں پھنسی رہوں۔ اس کی اصلیت یہ تھی کہ وہ مجھ سے بے پناہ حسد کرتی تھی، کیونکہ ہر کوئی میری خوبصورتی اور سادگی کی تعریف کرتا تھا۔ وہ مجھے روزانہ ایسی ادویات دے رہی تھی جس سے میرا ذہنی توازن بگڑ جائے اور میں پاگل ہو کر اس گھر سے نکل جاؤں۔ اس نے محبت کا جال اوڑھ کر میرے خلاف ایک خوفناک سازش تیار کی تھی تاکہ وہ اکیلی اس گھر پر راج کر سکے۔ حسن یہ سب سن کر غصے سے آگ بھگولا ہو گیا اور اس نے فوراً ڈاکٹر اور نرس کو بلا کر سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نرس نے جیسے ہی میری دیورانی کو دیکھا اسے فوراً پہچان لیا اور سب سچ اگل دیا۔ نرس نے سب کے سامنے انکشاف کیا، اسی خاتون نے ہمیں بھاری رقم دی تھی تاکہ مریم کو ایسی خطرناک دوائیں دی جائیں جن سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ یہ سنتے ہی میری دیورانی خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جب کوئی راستہ نہ بچا تو وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے پیٹنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا، حسد نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ مریم اس گھر میں مجھ سے بہتر اور خوشحال زندگی گزارے۔ حسن اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے اسی وقت اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا، مگر گھر کے بڑوں نے خاندان کی بدنامی کے ڈر سے اسے روک دیا۔ حسن نے دو ٹوک الفاظ میں اسے کہہ دیا، آج سے تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ اس ذلت اور شرمندگی کو وہ برداشت نہ کر سکی اور خاموشی سے گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ پھر کبھی کسی نے اس کا نام و نشان نہ پایا۔ آج میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میرے دو پیارے بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور حسن میرا حد سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی جب میں اس ہولناک رات کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ایک معصوم صورت والی عورت نے میری زندگی مٹانے کی کوشش کی۔ سچ ہے کہ آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر اس کی نیت کا حال نہیں جان سکتے۔ کبھی کبھی وہی لوگ سب سے بڑے دشمن نکلتے ہیں جنہیں ہم اپنا سب سے قریبی سمجھتے ہیں۔